الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیک صلاۃ و سلام۔ اللہ کریم کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم شعبان المعظم کی مبارک تاریخ میں غالباً شعبان المعظم کا یقیناً آج آخری جمعہ ہے اور فروری کے اعتبار سے 13 فروری ہے 2026 ہے۔ ہم مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد میں جمعۃ المبارکہ کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ عرشوں کا مالک ہماری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور قرآن و سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے ہمیں بیان کرنے کی سعادت سے نواز دے میرا مالک۔ میں نے مالک کائنات کے پاک کلام میں سے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 اور سورت کی آیت نمبر 185 کی تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے، جس میں مالک کائنات جل وعلا نے فرمایا رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو اور تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ تفسیری ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں جو ارشاد خداوندی ہوا۔ اب غور فرمائیں گے تو یہ وہ مبارک آیت ہے کہ جس میں اس ماہ مقدس کا نام لے کر کے مالک کائنات نے ذکر کیا ہے۔ ظاہری بات ہے اگلا جمعہ یقیناً رمضان المبارکہ ہی کا جمعہ ہوگا۔ بدھ کو چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر جمعرات پہلا روزہ ہوگا، اگر بدھ کو چاند نظر نہ بھی آیا تو جمعرات کو چاند نظر آ جائے گا تو جمعے کا پہلا روزہ ہو جائے گا۔ تو یہ آخری جمعہ شعبان المعظم کا ہے، اور آخری جمعے کے اندر ہم رمضان المبارکہ کے فضائل، استقبال
اور کچھ اس کی برکتوں کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو رمضان المبارکہ کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر مالک کائنات نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے ایک مقدس مقام بیت العزت پر قرآن کریم کو نازل کیا۔ قرآن مجید لوگوں کو گمراہی سے راہ حق کی طرف ہدایت دینے والا، سچے احکام کی طرف رہنمائی کرنے والی آیتوں اور حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والی باتوں پر مشتمل ہے۔ یہ مہینہ دیکھنا جسے نصیب ہو تو وہ ضرور اس کے روزے رکھے۔ روزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے نہ بنائے۔ نہ جانے رمضان المبارکہ میں پھر کبھی یہ مہینہ رمضان المبارکہ کا ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ ابھی بھی کوئی یقینی اور حتمی بات نہیں کی جا سکتی کہ ہمیں رمضان المبارکہ مہینہ مل ہی جائے گا، لیکن امید پر دنیا قائم ہے۔ اگر یہ مہینہ میسر ہو جائے، مل جائے، تو اس میں روزے رکھنے کی بھرپور انداز میں کوشش کرنی چاہیے، مگر کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ایسا ضابطۂ حیات ہے کہ اس مذہب کے ماننے والوں کو کسی اور مذہب سے کچھ باتیں لینے کی حاجت نہیں پڑتی۔ جو کوئی قرآن کریم برہان رشید کو صحیح معنوں میں اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اسے کسی اور مذہب کی امداد اور مذہب سے کلچر اور مذہب سے کوئی رہنمائی لینے کی حاجت نہیں پڑتی۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور دین اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے بتاتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا رمضان المبارکہ کے مبارک مہینے کی، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اتنے دن اور دنوں میں روزہ رکھ لے۔ یہ شریعت نے آسانی دی ہے۔ اللہ کریم تم پر آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔ آج یہ جملہ بڑا زبان پر عام ہوتا ہے کہ دین بڑا مشکل ہے، دین پر چلنا بڑا دشوار ہے، دین پر تو ہم عمل کر ہی نہیں سکتے، دین پر تو یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ شادیاں، بیاہ، بارات، ولیمے، نہ جانے کیا کیا ہماری اندر جو چیزیں ہیں وہ دین اسلام کا دائرہ توڑ کر کے، بلکہ بات سخت نہ ہو جائے تو دین اسلام کا خون کر کے، اگر پھر بھی بات نرمی میں لائیں تو دین اسلام کو پس پشت ڈال کر کے، دین اسلام کی تمام حدود و قیود کو توڑ کر کے، دین اسلام کی باؤنڈری کو کراس کر کے ہم اپنے معاملات کو نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ پریشانیاں مول لیتے ہیں کہ جن پریشانیوں کا ہم نے کبھی سوچا تک نہیں ہوتا، وہ دامنگیر ہو جاتی ہیں۔ پھر ان سے دامن چھڑانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جب مشکل ہو جاتا ہے تو پھر اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے لوگ راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ کوئی خودکشی کرتا ہے، کوئی زہر کھا لیتا ہے، کوئی زہریلی گولیاں کھا لیتا ہے، کوئی بلیچنگ پی لیتا ہے، کوئی ریلوے لائن کی پٹڑی پر آ کر کے اپنا سر رکھ دیتا ہے، کوئی دریا میں کود جاتا ہے، کوئی پہاڑ سے کود جاتا ہے، کوئی اپنے ہی آپ کو گولی مار لیتا ہے۔ تو یہ دین اسلام سے دوری کے اسباب ہیں۔ دین اسلام مجبوری کے طور پر ہم نے نہیں اپنایا، دین اسلام ہمیں ورثے میں ملا ہے، اور دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طور طریقوں پر مشتمل ہے، اور وہ اس ہستی کے طریقے بتائے ہوئے ہیں جو انسان کامل، اکمل، مکمل ہیں، جن کی ذات میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی مالک نے چھوڑی نہیں ہے۔ بہرحال میں قرآن کریم کی مبارک سورت بقرہ کی آیت نمبر 185 کا
کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں تو مالک کائنات فرماتا ہے کہ اللہ تم پہ دشواری نہیں چاہتا، آسانی چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ گنتی سے مراد 29 دن ہوتے ہیں رمضان المبارکہ کے، یا 30 دن ہوتے ہیں۔ بیماری یا سفر کی حالت میں اگر روزہ رہ بھی جائے تو بندہ شوال المکرم کے اندر ان روزوں کی گنتی کو پوری کر سکتا ہے۔ پھر مالک کائنات کے کلام میں بتایا کہ پھر تم جب یہ گنتی پوری کر لو تو گنتی پوری ہونے پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو کہ اس نے تمہیں گنتی پوری کرنے کی ہمت و قوت و طاقت سے نوازا ہے۔ تو پھر مالک کائنات جل والا نے یہ مبارک قرآن کی آیت کا اختتام ان جملوں پہ کیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ شکر ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کریم نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دے گا، لیکن مطالبہ یہی ہے شکر ادا کرو۔ آپ قرآن کریم کا گہرے انداز میں اگر مطالعہ کریں تو کئی احکام بیان کرنے کے بعد مالک کائنات نے مطالبہ شکر کا کیا ہے، اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو کہا کھاؤ پیو لیکن اللہ کا شکر ادا کرو، کہیں کہا کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، اسراف نہ کرو، لیکن پھر بھی مطالبہ یہ کیا کہ اس مالک حقیقی کا شکر ادا کرتے رہو۔ جب شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں مزید اضافے سے اضافہ فرماتا چلا جائے گا۔ وہ مالک حقیقی تمہیں اپنے کرم سے نوازتا چلا جائے گا اور تم اس کے حقیقی بندے ہو اور اس کی رضا کے طالب ہو۔ بہرحال کلام مجید برہان رشید کی یہ مبارک سورت بقرہ کی آیت نمبر 85 کا ترجمہ اور خلاصتاً تھوڑی باتیں عرض کرنے کے بعد اب میں آپ کے سامنے شعب الایمان کی ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان المبارکہ کی پہلی رات آتی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ بدھ کا دن گزار کے جو رات ہوگی، امید قوی ہے کہ یہ رمضان المبارکہ کی پہلی رات ہوگی، اگر قسمت میں نہ ہوا تو جمعرات کا دن گزار کے جو رات آئے گی وہ پہلی رات ہو جائے گی۔ آج جمعہ ہے تو آئندہ جمعرات جو آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے تو اس میں داخلہ آسان ہوتا ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے یا نوافل پڑھتا ہے، اللہ کے حضور قیام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں تحریر فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنائے گا۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہوں کو کریم مالک معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے لے کر کے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ اب یہ تو رمضان المبارکہ کی پہلی رات اور پہلے روزے کا ثواب اور فضیلت اور مقام اور مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں ہر سجدے کے عوض میں
1500 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. کیا بات ہے. اور پہلا روزہ رکھنے پر سابقہ تمام گناہوں کی معافی مل جاتی ہے. تو یہ دین اسلام میں، دین اسلام کسی پر جبر نہیں کرتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر زیادتی نہیں کرتا، کسی کی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. قرآن کا خود فیصلہ ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتا، نہیں ڈالتا. تو پھر فرمایا گیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے، یاد رکھنا فرشتے اللہ کی نوری وہ مخلوق ہیں جو معصوم ہیں. اور ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھ لیں آپ، اور ساری زندگی نہ بھولنے والا یہ مسئلہ اپنے بچوں کو بھی بتایا کریں کہ معصوم 2 ہستیاں ہیں، پیغمبر اور فرشتے. اللہ کے تمام نبی معصوم ہیں، اللہ کے تمام فرشتے معصوم ہیں. ان 2 ہستیوں کے علاوہ تیسری کوئی ذات نہیں جو معصوم ہو. معصوم عن الخطا یہ 2 ہستیاں ہیں. باقی مالک کائنات جس کو محفوظ کرنا چاہے اسے محفوظ کر لیتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتے ہیں. اللہ کی عطا سے محفوظ تو ہو سکتے ہیں لیکن معصوم نہیں ہو سکتے. معصوم یہ 2 ہی ہستیاں ہیں. تو فرشتے چونکہ معصوم ہیں، معصوم فرشتے صبح سے لے کر شام تک، صبح سے لے کر شام تک جس بندہ خدا کے لیے دعائے مغفرت کر دیں گے تو اس بندے کی بخشش یقیناً اللہ کریم فرما دے گا. اب یہ تو پہلے روزے کی بات ہے. پھر پہلے روزے کو مالک کائنات نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ ہم روزوں کے حوالے سے آپ سے کلام کریں گے. اگر زندگی نے وفا کی اور مائنڈ بھی ہمارا یہ رہا تو ہم انشاءاللہ اگلے جمعے قرآن کریم کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے. روزوں کی فرضیت کی بھی بات کریں گے، روزوں کے احکام کی بھی بات کریں گے. ابھی ہم رمضان المبارکہ کے فضائل پر بات کر رہے ہیں، استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو پھر مالک کائنات جل والا کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وہ بندہ خدا جب بھی سجدہ کرتا ہے رات کے اندر یا دن کے اندر، اللہ کریم اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا فرماتا ہے کہ گھوڑے سوار شخص 500 سال تک وہ چلتا رہے تو اس کے سائے سے باہر نہ نکل پائے. تو یہ ایک مقام ہے. 20 مقامات پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان المبارکہ کی فضیلت کو بیان کیا. اور میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شریعت میں اللہ کریم نے یہ انعامات فرمائے ہیں. اور رمضان المبارکہ چونکہ یہ مہمان مہینہ ہے تو ہمارے ہاں جب مہمان آتا ہے تو ہم اس مہمان کی قدر، اس مہمان کی آؤ بھگت، اس مہمان کا اکرام، اس مہمان کا اکرام اپنی بساط کے مطابق کرتے ہیں. عام مہمان ہوتا ہے تو اس کی آؤ بھگت اس کی عام ہونے کی حیثیت سے کرتے ہیں. کچھ مہمان ہوتے ہیں کہ ان کو ہم چائے بھی نہیں پوچھتے، پانی پلا کر کے رخصت کر دیتے ہیں. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں چائے پیش کرتے ہیں، چائے کے ساتھ کچھ مہمانوں کو بسکٹ بھی پیش کر دیے جاتے ہیں. اور کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ہم ڈرائی فروٹ کا اہتمام کرتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پھل فروٹ کا اہتمام کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم کھانا بھی دیتے ہیں. اگر یہی مثال آگے بڑھائیں تو سرکاری سطح پر جو کچھ مہمان آنے گرامی آتے ہیں، بیرون ملک سے آتے ہیں، ان مہمانوں کے لیے ان کی منصب کے مطابق ان کا استقبال ہوتا ہے. اور کوئی ورلڈ سطح کا مہمان آ جائے اور کسی ملک کا سربراہ آ جائے تو ریڈ کارپیٹ بچھا کر کے اس کا استقبال کیا جاتا ہے. اور قد و قامت بھلی اس کی چھوٹی ہو لیکن مقام، مرتبہ، منصب کے اعتبار سے وہ بڑا ہوتا ہے. تو ہم نہ تو اس کے رنگ کو دیکھتے ہیں، نہ اس کے روپ کو دیکھتے ہیں، نہ اس کی قد و قامت کو دیکھتے ہیں. ہم اس کے لیے اپنی طاقت اور اس کے منصب کے مطابق اس کی خیر خواہی کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں. تو یہ ماہ رمضان المبارکہ سورہ توبہ میں کہا کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں مہینوں کی تعداد
تعداد 12 ہی ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، تو وہ حرمت والے مہینوں کا بھی ذکر ہو گیا۔ اور یہ رمضان المبارکہ کا وہ مہینہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اس کا نام لے کر کے ذکر کیا ہے۔ 12 مہینوں میں کسی مہینے کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا، لیکن یہ رمضان المبارکہ کا وہ مہینہ ہے جس کا نام لے کر کے اللہ نے کلام کیا ہے۔ تو اس کا نام ہی بتاتا ہے کہ یہ بڑی عظمت والا، برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اب آپ سنیے ذرا، میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ آپ نے جملے پہ غور کرنا ہے کہ 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، کسی نبی کو نہیں ملی۔ نبی کا مقام، اللہ اکبر، امتی جتنا مرضی بڑا ہو جائے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن ایک بات بتانے لگا ہوں، لیکن کسی نبی کو تو نہیں ملی یہ 5 چیزیں، لیکن کریم آقا فرماتے ہیں اللہ کریم نے میری امت کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے جناب، کیا حسین انداز ہے جناب، کیا خوبصورت انداز ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جب رمضان المبارکہ کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور فرمایا میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ جب میری امت کی طرف نظر رحمت فرما لے یا مالک کسی کی طرف نظر رحمت فرما لے تو پھر اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ کیا بات ہے جناب، اللہ کی نظر کرم جس پر ہو جاتی ہے تو پھر اس کو مالک عذاب نہیں دیتا، عذاب نہیں دیتا۔ ہمارے امام نے تو پہلے ہمیں طریقہ سکھلایا ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بے بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، یہ سیدی اعلیٰ حضرت ہیں۔ لیکن مالک کی کائنات اپنی محبوب کی امت کے امتیوں کو یہ عنایت فرماتا ہے، نظر عنایت فرماتا ہے کہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ بھائی جان یہاں نظر کی بات کرتے ہوئے میں ایک بات کر دوں، یہاں ایک امتی کا مقام یہ ہے کہ وہ رحمت بری، پیار بری نظر سے ماں کا چہرہ دیکھ لے، باپ کا چہرہ دیکھ لے تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بندے کی نظر کا کمال ہے تو اس رب کی نظر کا کمال کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ تو وہ مالک حقیقی، مالک کائنات جب نظر رحمت فرمائے گا تو پھر عذاب نہیں دے گا۔ ماں جب پیار کرتی ہے تو بچے کو تکلیف نہیں ہونے دیتی، باپ جب پیار کرتا ہے تو بچے کو تکلیف نہیں ہونے دیتا، استاد کسی شاگرد سے پیار کر لے تو جلدی اس کو مارتا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو لیکن مالک اپنے بندوں پر کتنا غفور رحیم ہے، پہلی رات آتے ہی امت محبوب کی طرف نظر رحمت فرما دیتا ہے، اور فرمایا گیا کہ جب وہ نظر رحمت کر دے گا تو پھر وہ کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جس کی طرف نظر کی گئی۔ نمبر 2، فرمایا شام کے وقت یعنی روزہ رکھنے کے بعد سارا دن بندہ بھوکا رہتا ہے، شام کے وقت جو اس کے منہ سے اسمیل، بو نکلتی ہے بھوک کی وجہ سے، وہ عجیب و غریب ہوتی ہے، تو مالک کائنات کے حبیب نے فرمایا وہ بو جو ہے اللہ کے نزدیک خوشبو سے بھی بہتر ہے، مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ مشک جو آپ جانتے ہیں، جو خوشبوئیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں لوگوں کو پتا ہے، مشک سب ہرنوں کے نہیں، بعض ہرنوں کے نافے سے نکلتی ہے، اور یہ جو آج مشک ملنا تو وہ مشکل ہو گیا، یہ مصنوعی مشک بنائی جاتی ہے، ہرن کے نافے سے جو مشک نکلتی ہے وہ اصل مشک ہوتی ہے۔ اور مالک کائنات کے حبیب نے فرمایا وہ بندہ مومن کے منہ کی مہک
منہ کی بو اسمیل اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے کہ مشک سے بھی زیادہ پسند فرماتا ہے مالک اس کو، سبحان اللہ۔ اچھی یہ مثال ہمارے ذہنی سطح کے مطابق اللہ کے حبیب نے عطا فرمائی ہے۔ مالک کائنات کا کتنا کرم ہے۔ تیسری بات کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، فرمایا فرشتے ہر رات اور ہر دن اس میری امت کے لیے، ہر رات اور ہر دن میری امت کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ امت محبوب کو بخش دے، اے اللہ امت رسول کو، امت محمد علیہ السلام کو بخشش فرما کر کے مغفرت عطا فرما دے۔ ایک دعا وہ ہے جو آپ کرتے ہیں، ایک دعا وہ ہے جو میں کرتا ہوں، ایک دعا وہ ہے جو نیک بندہ کرتا ہے، ایک دعا وہ ہے جو کوئی اللہ کا ولی کر دیتا ہے، غوث کر دیتا ہے، کتب کر دیتا ہے، ابدال کر دیتا ہے، اوتاد کر دیتا ہے، صحابی کر دیتا ہے۔ ایک دعا وہ ہے جو پیغمبر کے منہ سے نکلتی ہے، ایک دعا وہ ہے جو اللہ کریم کے فرشتے کرتے ہیں۔ فرشتے وہ مخلوق ہیں کہ اللہ کی ناراضی کا ذرہ برابر بھی کوئی کام نہیں کرتے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں۔ کبھی قیام کر کے اس کو راضی کرتے ہیں، کبھی رکوع کر کے اس کو راضی کرتے ہیں، کبھی سجدے میں گر کے اس کو راضی کرتے ہیں، کبھی قومے میں، کبھی جلسے میں، کبھی تشہد میں بیٹھ کر کے اس کو راضی کرتے ہیں، کبھی تسبیحات پڑھ کے اس کو راضی کرتے ہیں۔ تو اللہ کی یہ وہ مخلوق ہے کہ رب ان سے ناراض نہیں ہوتا، فرشتوں سے ناراض نہیں ہوتا۔ جب وہ فرشتوں سے ناراض نہیں ہوتا تو فرشتے جس کے لیے دعا کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اور فرما لیں چوتھا انعام، خصوصی کرم جو اللہ کریم نے امت محمد علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے، جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، آراستہ ہو جا، سج جا، بناؤ سنگار کر لے۔ کن کے لیے؟ میرے بندوں کے لیے۔ ان قریب وہ دنیا میں مشقتیں برداشت کر کے میرے گھر اور میرے کرم میں راحت پالیں آ کر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ کئیوں کے لیے تو جناب گھر کو سجایا جاتا ہے، گھر میں کچھ مہمان آتے ہیں نا تو بندہ روٹین سے ہٹ کر کہتا ہے گھر والوں کو گھر کی صفائی کر لو، مہمان آ رہے ہیں۔ اب وہ جناب والا وہ چیزیں گھر کی صاف کی جاتی ہیں جن کو عرف عام میں صفائی میں لایا نہیں جاتا۔ ہر چیز کی دیکھ بھال کی جاتی ہے کہ کوئی آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے۔ اچھا پھر اس کے اگر لڑکی یا لڑکے کا رشتہ کرنا ہو تو پھر صفائی کی کیفیت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ پھر تو اور زیادہ ڈیپلی جا کر کے گھر کا جائزہ لیا جاتا ہے، جالے اتارے جاتے ہیں، جناب کارپیٹ صاف کیے جاتے ہیں، صوفوں کے کپڑے بدلے جاتے ہیں، کرسیوں کے انداز بدلے جاتے ہیں، کچن کے انداز بدلے جاتے ہیں، ایون کہ واش روم تک بھی صفائی بڑی ہی اچھی انداز میں کی جاتی۔ کون؟ جناب کو خاص لوگ آ رہے ہیں تو مالک فرماتا ہے جنت تو پہلے ہی سجی ہوئی ہے نا، جنت کے اندر تو کوئی کوڑا کرکٹ ہے ہی نہیں نا، جنت کے اندر تو کوئی خرابی ہے ہی نہیں نا، جنت تو اللہ کے کرم کا مقام ہے، اللہ کی رحمت کا مقام ہے۔ لیکن پھر بھی اس بندہ مومن کے لیے جو حضور کی امت کا ہے اور روزے رکھتا ہے، حضور کی امت میں شامل ہے، مالک فرماتا ہے انہوں نے مشقتیں برداشت کی ہیں، اللہ اکبر، اے جنت تجھے مزین کیا جائے گا، سجایا جائے گا۔ میں نے کہا بھائی جان دلہا کے لیے دلہن کو مزین کیا جاتا ہے، بیوٹی پارلر میں جا کر کے لوگ ہزاروں پیسے خرچ کرتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں کہ جناب دلہن کو سجائیے، کس کے لیے؟ جناب شادی ہونی ہے، دلہا کے لیے سجایا جاتا ہے۔ وہ بندہ مومن اللہ نے تجھے انعام کیا دینا ہے، ابھی تو جنت میں گیا نہیں ہے، مالک فرما رہا ہے میرے بندوں کے لیے جنت کو سجایا جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا پروٹوکول ہے حضور کی امت کا، کیا بات ہے، کیا اس کا انداز ہے حضور کی امت کا کہ حضور کی امت کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، جو پہلے ہی سجی ہوئی ہے اس کو دوبارہ سجانے کا مطلب یہ ہے ان بندوں کا پروٹوکول ہے، جنت مزین ہے۔ کیا بات ہے۔ پانچویں اور آخری بات اس حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی مالک کائنات میری امت کے لیے جب رمضان المبارکہ کی آخری رات آتی ہے، ابھی تو پہلی رات آنی ہے نا، بدھ کا دن گزار کے جو رات
رات آئے گی، اللہ کرے پہلی رات ہو جائے، یا جمعرات کا دن گزار کر جو رات آئے گی وہ تو یقیناً پہلی رات ہے، جمعرات کا روزہ ہو جائے بڑی اچھی بات ہے، جمعے کا تو پکا روزہ ہے نا۔ فرمایا جب رمضان المبارکہ کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آواز آپ کی اونچی چاہیے مجھے جناب، ایک مرتبہ اور اونچی آواز چاہیے جناب۔ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں سے قوم میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ جب مزدور مزدوری کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو اسے اجرت دی جاتی ہے؟ یعنی مطلب میری امت کے لوگوں نے ماہ رمضان المبارکہ میں روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، قرآن پڑھ کر محنت کی، مشقت کی، جب آخری رات آتی ہے تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ اجرت کیا دی جاتی ہے؟ سب کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ یہ مالک کائنات کا کرم، بالائے کرم یہ ہے کہ مالک کائنات ان پر اپنی خصوصی رحمتوں کی برکات برسا دیتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے امتیوں، رمضان المبارکہ آنے والا ہے، اس ماہ مقدس کی تیاری کیجئے۔ سیزن جنہوں نے لگانا ہوتا ہے، کھجور کا سٹاک کرنے والوں نے کھجور کا سٹاک کر لیا ہوگا، ہاں، اور پھلوں کا سٹاک کرنے والوں نے سٹور میں پھلوں کو سٹور کر لیا ہوگا۔ ایون کی جو سبزی والے ہیں، یہ مٹر جو ہمارے ہاں آج کل بڑے سستے مل رہے ہیں، ٹماٹر سستے مل رہے ہیں، آلو پیاز سستے مل رہے ہیں، تو کئی لوگوں نے سٹور کر چکے ہوں گے۔ اور کپڑے کے دکانداروں نے، کپڑے کے کاروبار کرنے والوں نے کپڑا جمع کر لیا ہوگا، طرح طرح کی اشیاء خرد و نوش لوگوں نے سٹور کر لی ہوں گی۔ روزمرہ کی زندگی کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں لوگ جمع کر چکے ہوں گے، سٹور کر چکے ہوں گے۔ کیوں؟ رمضان آ رہا ہے، خرید و فروخت میں بہت لوگوں کی رغبت ہو جائے گی، لہذا مہنگے داموں بیچیں گے، اس کو بھی مہنگے داموں بیچیں گے، اس کو بھی مہنگے داموں بیچیں گے، یہ مہنگے داموں بیچیں گے۔ میں نے کہا یار ایسا نہ کرو، امت محبوب پر کرم کرو، جب اللہ کرم کر رہا ہے، حضور کرم کر رہا ہے تو کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نعمتیں تم مہنگی کر کے کرو گے، کیا سیزن لگانا ہے؟ تو آئیے رمضان المبارکہ کے مبارک لمحات میں مسجدوں میں آئیے، مسجدوں کی رونق کو بڑھائیے، مسجدوں میں آ کر کے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، نوافل پڑھیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، اشراق و چاش پڑھیے، تہجد پڑھیے، صلاۃ اللیل پڑھیے۔ آپ نے رونقی لگانی ہے جناب، تو کبھی اشراق کے اندر حاضر ہو جائیے، چاش کے اندر حاضر ہو جائیے، کبھی ویسے ہی آپ تحیۃ الوضو پڑھ لیں، آپ تحیۃ المسجد پڑھ لیں آپ۔ تو یہ مہینہ جو اللہ کے کرم والا آ رہا ہے، اللہ کی رحمتوں والا آ رہا ہے، تو اس میں نیکیاں اکٹھی زیادہ سے زیادہ کرنے کا مائنڈ بنائیے۔ 11 مہینے کمایا جاتا ہے نا، تو اس مہینے نیکیاں کر کے کما لیجئے، نیکیاں خوب سے خوب کما لیجئے۔ آئیے میرے کریم آقا علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کو سنانی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے رمضان المبارکہ سے پہلے ایک دن بھی نہیں، یعنی شعبان المعظم کے آخری دن، جب شعبان کا آخری دن تھا، رمضان المبارکہ شروع ہونے والا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ بڑا دلچسپ بھی ہے، معلوماتی بھی ہے، اور اس کے اندر بے شمار باتوں کی طرف ہماری رہنمائی بھی کی گئی ہے۔ آئیے میں کریم آقا علیہ السلام کا وہ خطبہ آپ کو سناؤں جو کریم آقا علیہ السلام نے رمضان المبارکہ سے ایک دن پہلے، یعنی شعبان المعظم کے آخری دن اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو وہ خطبہ دیا۔ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں محبوب رحمان سرور ذیشان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا۔ سبحان اللہ کی تسبیح ذرا اونچی پڑی ہے ذرا۔ وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔
کیا بات ہے جناب. اگر اس رات پر ہی غور کر لیا جائے تو قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورہ قدر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. میرے کریم آقا رمضان سے پہلے شب قدر کی بھی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے. اس مہینے کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیا بات ہے جناب. پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس ماہ کے روزے اللہ نے فرض کیے. اللہ اکبر. انشاءاللہ الکریم ہم روزوں کی فرضیت پر اگلے جمعے میں کلام کریں گے کیونکہ امت روزوں سے جی چرانے لگی. ہٹے کٹے لوگ بھی روزہ رکھنے سے آری ہو گئے اور بلکہ روزہ نہ رکھتے ہوئے سینے کو اترا کر کے چھوڑتے ہیں میرا روزہ نہیں ہے. میں نے کہا شرم سے ڈر مر. نہ بیماری ہے نہ کوئی سفر میں ہو تندرست ہو توانا ہو کوئی شریعت نے تمہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی تو تم روزہ چھوڑ کر کے ہنس رہے ہو اور لوگوں کے سامنے کھا رہے ہو. نہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کے تحت فرمایا گیا ایمان والے روزے تم پہ فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ اسی آیت کریمہ پر ڈیٹیل سے کلام کریں گے کہ روزوں کی فرضیت ہر امت میں رہی ہے. تو روزہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مقدس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں. پھر ارشاد فرمایا اس کی رات میں قیام تمہارے لیے سنت بنایا ہے. مطلب اس ماہ مقدس کی راتوں کو تراویح پڑھی جاتی ہے. تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے. قرآن پڑھنا سننا سعادت سے خالی نہیں ہے. لیکن یہاں پھر بحثیں چل جاتی سوشل میڈیا پر تراویح 8 پڑھنی چاہیے تراویح 12 پڑھنی چاہیے تراویح 20 پڑھنی چاہیے. میں نے کہا شرم تو کرو نا شرم تو کرو ڈوب مرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی رات کو قیام سنت. بھائی ہر سجدے کے بدلے تو 1500 نیکیاں ملتی ہیں. جس کو پتا ہو کہ میری یہ پروڈکٹ جناب ملتان کی اسی گلی کے اندر بکے گی 100 روپے کی اور دوسری گلی میں جا کر کے بکے گی 200 روپے کی اور ممتاز آباد سے نکل کر کے BC چوک سے آگے قاسم پور میں جائیں گے تو یہ 500 روپے کی بکے گی. تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو ممتاز آباد میں چیز بیچ دے وہ قاسم پور میں جا کے وہ بیچے گا. 100 کی چیز 500 کی بک رہی ہے تو بھائی ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں مل رہی ہیں. تو 8 رکعتیں 8 پڑھنے والا بندہ کم سجدے کرتا ہے 12 پڑھنے والا کم سجدے کرتا ہے اور 20 تراویح پڑھنے والا زیادہ سجدے کرتا ہے. تو زیادہ قیام کیجئے زیادہ سجدے کیجئے اللہ کو راضی کیجئے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی رات کو قیام سنت قرار پایا. پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا ہے فرمایا جو اس مہینے میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینے میں اس نے فرض ادا کیا ہے. اللہ اکبر. فرض ادا کیا اور جو فرض ایک ادا کرتا ہے تو یوں محسوس کرے کہ جیسے اور مہینوں میں اس نے 70 فرائض ادا کیے ہیں. تو یہ ماہ مبارکہ اپنے اندر بے شمار رعایتی پیکج لیے ہوئے ہم میں جلوہ گر ہونا چاہتا ہے. میرے کریم آقا نے آگے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. سبحان اللہ. روزہ سارے کا سارا صبر ہے. قیام 20 تراویح پڑھ رہے ہیں صبر سے کام لیتا ہے نا بندہ مشقت کو برداشت کرتا ہے. پھر میرے کریم آقا نے فرمایا یہ مہینہ معاشات غمخواری کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ بلائی کا مہینہ ہے. اس ماہ مقدس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو اس ماہ مقدس کے اندر روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہو جاتی ہے. مغفرت یافتہ وہ بندہ ہو جاتا ہے. اس کی گردن کو اللہ کریم آگ سے آزاد فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کو یہ ثواب ملے گا روزہ کھلوانے والے کو اور جو روزہ رکھنے والا کھولنے والا ہے اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. صحابہ کرام میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام ہم میں سے
ہر شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کو افطار کروا لے، کھانا کھلا لے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تھا نا کہ جو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے گا اللہ کریم قیامت کے دن اسے میرے حوض کوثر سے سراب کرے گا، کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ تو پھر میرے کریم آقا علیہ السلام کے اس کہنے پر میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کو روزہ کھلوا لے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اگر تم ایک گھونٹ پانی سے، ایک کھجور سے، ایک جناب والا گھونٹ دودھ سے بھی روزہ افطار کروا لو گے تو اللہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے حضور نبی کریم نے فرمایا یہ مہینہ اس کا اول رحمت ہے اور اس کا درمیان والا مغفرت ہے اور آخرت کے 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اس ماہ مقدس کے اندر 4 باتوں کی کثرت کرو۔ نمبر 2 فرمایا پہلی 2 باتیں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، کثرت سے کلمہ شریف کا ورد کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مسئلہ یاد کر لیں جب بندہ مسلسل لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے تو چند بار محمد الرسول اللہ بھی پڑھ لینا چاہیے۔ دوسری بات حضور نے فرمایا اس ماہ مقدس کے اندر استغفار کی کثرت کرو، استغفر اللہ الذی واتوب الیہ، یا کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی کثرت کرو۔ کم از کم 70 بار تو پڑھ لینا چاہیے، روٹین میں بھی پڑھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کر لینی چاہیے۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا نہیں، جس سے تمہیں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، استغنا نہیں ہے تمہارا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی جنت کو طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ اس ماہ مقدس کے آنے سے 1 دن پہلے رمضان المبارکہ کے آخری دن حضور سرور کائنات علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا تھا جو میں نے اینڈ پہ آپ کو سنایا ہے۔ میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کو اپنا موضوع گفتگو بنایا، پھر اس میں نے مختلف احادیث سے آپ کو اور اپنے آپ کو مزین کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو شعب الایمان کی یہ مبارک حدیث جو اینڈ پہ میں نے آپ کو سنائی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کا خطبہ، اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔